ہمیں بھی ایک بڑا سیریس چیلنج درپیش ہے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو کیا پیغام دیں، انہیں کیا بتائیں دین کیا ہے۔ علامہ اقبال کیسے سمیٹ دیتے ہیں باتوں کو چند مصروں کے اندر، تو انہوں نے نوجوانوں کے اسی مسئلے کو جو آپ تشریف فرمائے میرے سامنے، ان کہا کہ دل توڑ گئی 2 صدیوں کی غلامی ان کا، کہا کہ 2 صدی ہو گئی ہے کہ ان کا رشتہ ان کے دین سے اس اعتبار سے جو جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، کیونکہ سامراجی دور چل رہا تھا، نوآبادیاتی دور چل رہا تھا۔ 2 صدیوں کی غلامی نے اپنے دین کے مستقبل کے اعتبار سے نوجوانوں کا دل توڑ دیا۔ تو کہا کہ دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، کہا کہ یہ جو منتشر ہو گئے افکار ان کے، اور جو کنسنٹریشن تھی اپنے دین کی طرف اور اس سے مسائل کو حل کرنے کی، وہ ساری منتشر ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی علاج سوچے اقبال نے کہا۔ یہ 30 کی دہائی کے اندر کہا، جس کو 100 سال ہونے والے ہیں اس بات کو، اس 200 سال میں آپ 100 سال اب مزید ایڈ کر لیجیے، کہ جو اس زمانے میں اگر 200 ہوئے تھے تو اب 300 سال ہو گئے۔ تو اس کے لیے جس کے لیے آج ہم اس حوالے، اس میں ظاہر بات ہے کہ ان سارے مسائل کی روشنی میں ہمیں کوئی نقطہ آغاز ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ یہاں سے اگر بات کو چلایا جائے تو اس بات کی امید ہے کہ نئی نسلوں کے سامنے کوئی چیز عملاً پریکٹیکلی ان کے سامنے آئے گی۔ اس میں جو عنوان ہے ہماری آج کی گفتگو کا، اس کو ہم اس کا حل سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب آپ اس طرف جائیں گے کہ ہمیں پھر کہاں سے بات شروع کریں، کس چیز کو اپنے لیے ایک نمونہ بنائیں، کس چیز کو اپنے لیے ایک حل بنائیں، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی طرف آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور یہ پوچھنا ہوگا کہ یہ کام انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طریقے سے کیا، ایسے افراد کیسے بنائے، اتنے سچے لوگ کیسے بنائے، اتنے امین لوگ کیسے بنائے، اتنے عفیف لوگ کیسے بنائے، اتنے دیانتدار لوگ کیسے بنائے، اور اتنے وہ لوگ جو پوری دنیا میں جہاں پر بھی گئے کامیابیوں نے ان کے قدم چومے، جہاں پر بھی گئے لوگوں نے ان کے پیغام کو دل و جان سے قبول کیا، لوگوں کو ان سے ایسی عقیدت اور محبت ہوئی کہ آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان لوگوں کو لوگوں نے یاد رکھا ہوا۔ دنیا کے کسی خطے میں آپ چلے جائیں تو آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گی، اور ان قبروں کے ساتھ 1400 سال گزرنے کے باوجود مقامی آبادی کی عقیدت کے مظاہرے ملیں گے۔ آپ استنبول میں چلے جائیں تو وہاں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، اور ترک ان کو عقیدت کی وجہ سے سلطان ایوب کہتے ہیں۔ اور وہ اگر آپ کسی استنبول میں اترتے ہی کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں کہ میں استنبول میں نیا مہمان ہوں، آپ کا خیال ہے کہ مجھے استنبول کو کہاں سے دیکھنا شروع کرنا چاہیے، تو آپ کو وہ کہے گا کہ جی سلطان ایوب سے شروع کریں۔ استنبول کی سب سے قیمتی چیز یہ ہے کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہاں پر محو خواب ہے، محو آرام ہے۔ مجھے استنبول میں کسی سے اسی طرح پوچھنے کا موقع ملا، تو اس نے، حالانکہ وہ دیکھنے میں کوئی ایسے کوئی بہت دیندار یا کوئی بہت ہی اپنی وضع قضا سے دیندار آدمی نہیں معلوم ہو رہا تھا، ایک عام سا بیچارہ مسلمان تھا، تو میں نے اس سے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا استنبول میں کیا دیکھنا چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضرت ابو ایوب انصاری سے شروع کرنا چاہیے، اور استنبول میں 22 صحابہ کی کم از کم معلوم قبریں ہیں، پہلے آپ وہ 22 کریں، پھر آپ استنبول میں کوئی اور چیز دیکھیں۔ اب یہ 1400 سال پہلے آئے ہوئے مہمانوں کے بارے میں ان لوگوں کا تاثر ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ اتنا اثر آفرین تھا اور وہ اتنا زبردست تھا ہماری زندگیاں تبدیل کرنے کے لیے۔ تو آپ سوچیں 22 یا 25 افراد کسی ملک کے لیے کافی ہو جائیں، آج ہم لاکھوں کروڑوں لوگ اس ملک میں رہتے ہیں جو اسی دین کے نام لے پائیں۔ اب معاملہ 22 25 سینکڑوں ہزاروں کا تو نہیں ہے، نئی مردم شماری نے بتایا کہ آپ کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ، یعنی 24 کروڑ اور 95 لاکھ، تو وہ تو جب میرے خیال ہے کہ باقی 5 جو ہے وہ لاکھ جو ہے وہ اسی دوران پورے ہو گئے ہوں گے جب ابھی مردم شماری ہو رہی ہوگی، تو 25 کروڑ کی، اور باقی میں نے اسے بتایا کہ 2.25 ارب مسلمان۔ تو یہ ہمیں اندازہ ہوا کہ یعنی یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ کامیاب ترین لوگ وہی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے، ہر اعتبار سے، وہ حکومتوں کے اعتبار سے بھی، وہ نظام کے اعتبار سے بھی۔ آج دنیا ان کی طرف دیکھتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات بتاتا ہوں لوگوں کو کہ بر صغیر میں جب ہندوستان تقسیم ہونے لگا اور 2 ملک بننے لگے، تو گاندھی جی نے ہندوستان میں جو جن لوگوں کو تیار کیا، سرونٹس آف انڈیا کے نام سے انہوں نے
ایک تنظیم بھی قائم کیا، ایک ادارہ قائم کیا. اس میں ان کی ایک بڑی معروف سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا، ہندوستانیوں سے کہا کہ آپ لوگوں کا انگریز جا رہا ہے اور یہ نظام آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ آپ کے سامنے نظام مملکت چلانے کے لیے کوئی اسوہ اور نمونہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ یا انصاف پسندی کے ساتھ یہ کہا کہ ہمارے ہندوؤں کی جو قیادت، کچھ نام بھی لیے اس میں جو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہے کن کن کا نام لیا، کسی ہندو لیڈرشپ کا پرانی جو ان کے ہاں مقدس لوگ سمجھے جاتے تھے، کہا کہ ان کی زندگیوں کو ہم بطور نمونہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ صرف عبادت کے، پوجا پاٹ کی لائن کے لوگ تھے. انہوں نے نظام زندگی نہیں چلایا، انہوں نے حکومتیں نہیں چلائیں، انہوں نے معیشت اور دیگر چیزیں نہیں چلائی تھیں. اس لیے جب انہوں نے وہ چیزیں چلائی نہیں تو اس کے حوالے سے کوئی ان کی طرف سے کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے. تو کہا کہ اگر آپ نے اپنے ملک کو انصاف پر، عدل پر، ترقی پر ڈالنا ہے تو نمونے کے طور پر میں آپ کے لیے جو شخصیات تجویز کرتا ہوں وہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق. آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان لوگوں نے کیسی کامیاب ریاست قائم کی اور کس طریقے کے ساتھ قائم کی. یہ اگر بات کوئی مسلمان کہتا تو شاید آپ کی اتنی زیادہ توجہ کا وہ نہ لے پاتی، لیکن ایک ہندو اور بڑے ہی راسخ العقیدہ قسم کے ہندو، ایسے عام نہیں، جو اپنے مذہبی روایت کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے، ان کی یہ رائے ہے یا رائے تھی. ہندوستان کی مستقبل کی جو قیادت وہ تیار کر رہے تھے انگریزوں ہی کے زمانے میں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں اور ان کو نمونہ اور مثال کے طور پر آپ سامنے رکھیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے. یہ افراد بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہیں کیونکہ یہ آپ کی محنت کا محور ہے. جیسے ابھی قاری صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے، مفتی احسان عظیم صاحب نے جو آیات پڑھی اس کا بھی تعلق اسی چیز کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ اگر آپ تندخو اور ترشرو اور سخت مزاج اور سخت دل ہوں گے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكِ، کہ جو لوگ آپ کے گرد، آپ کے جانثار جمع ہیں، یہ بھاگ جائیں گے، یہ چلے جائیں گے، آپ کو چھوڑ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم اور محبت کرنے والا اور ایک اچھا گرمجوش دل دے کر اللہ پاک نے بھیجا ہے کہ یہ لوگ آپ کے اس محبت کرنے والے گرمجوش دل کے گرد ہی آپ کے گرد جمع ہیں. اور اسی لیے ایک عرب مصنف نے صحابہ کے اوپر کتاب لکھی، اس کا نام لکھا ہے رجال حول الرسول، وہ لوگ جو حضور کے چاروں طرف تھے، سارا وقت ان کے ساتھ رہے اور ان کے چاروں طرف رہے. تو ان کی سیرت کا حصہ ہے افراد تیار کرنا. تو اس سیرت کو پڑھنے کا آپ لوگ آغاز کر دیں، چاہے اساتذہ ہیں یا طلبہ، تمام حضرات سے میں عرض کروں گا کہ آپ اس کا، اور اس نقطہ نظر سے جو چیزیں میں نے اتنی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی کہ ان مسائل کو حل کرنے کی نیت سے کہ اس طرف ہم نے پیش قدمی کرنی ہے، اپنے معاشرے میں ان روایات کو اور ان اقدار کو زندہ کرنا، ان چیزوں کو لے کر آنا ہے، اپنے معاشرے میں اس قسم کا اتحاد اور ایک یکجہتی اور یگانگت کا ماحول پیدا کرنا ہے، اپنی نئی نسلوں کو ان چیزوں سے روشناس اور آگاہ کرنا ہے. اس نیت سے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں تو غیر معمولی تبدیلیاں، میں اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں پڑھنے والوں کے. اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں، آج کی تقریب اس کے وقت کا تحمل نہیں ہوگا اس کا، ورنہ وہ لوگ آ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا فائدہ ہوا اس کے پڑھنے سے اور ان کو اس سے کیا نتائج حاصل ہوئے، کتنا ان کے اوپر اس کا فرق پڑا اس چیز کا.